رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادے نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، تو یہ تم وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے، تم یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ کمین تمہارے ساتھ ہیں، تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے، کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے، اپنا سرہانہ پیش کیا، اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ کہنے لگے پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا۔ آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترى من قلۃ عددہم وکثرۃ عدوہم ولعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى ان السلطان فی غیرہم۔ عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے۔ پھر آپ نے فرمایا عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے، فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد۔ تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے؟ ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ۔ تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو، غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان، تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھئی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزل، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے، تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا ہے 60 تو کرو۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم، کن لوگوں کا انتخاب کرو گے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ انہوں نے فرمایا پھر چن لو۔ تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا این فضل بن العباس، دوسرا نام لیا این عمرو التمیمی، تیسرا نام لیا این رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یبن آدم انی لک محب، یبن آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر ابن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا، انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، اور 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا، میری نظر پڑی آسمان پر تو ان فرجت فی السماء فرجت، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منها خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے، وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے، ابشروا یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا، اور حضرت عامر بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ عدی بن حاتم فرمانے لگے میرے دل میں آیا این دوغار بنی طیب الذین ساعروا البلاد، تو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوغار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گئے، یرموک میں سارے اکٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر، تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھال۔ ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں، سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسرا، تو عدی نے تو کسرا کا جاہ و جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا، صحاب صفا، تو وہ ہضم نہ ہوا، کہنے لگے اکسرا بن ہرمز، کس کسرا کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسرا کہتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسرا بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسرا؟ آپ نے کہا ہاں نعم
کسر بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس 5 ہیں، خانقاہیں 5 ہیں، تبلیغ 5 ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ کہ یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، عالم جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی۔ مدارست العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی۔ مدارست العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا، ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہٰذا وہ بھی غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی، سر، ان کو سر کہتے تھے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لا یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا، میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو۔ دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت زندگی ڈھونڈتے 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 مر جاتا۔ آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، یہ ہر انسان کے اندر کا سکیچ ہے، اور اس کے اندر کی سب سے بڑی پکار ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تو روز مرہ کے تجربات نے ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی، لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے۔ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھائی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتاتی، اور اللہ دعویٰ کرتا ہے
کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ صرف قرآن ہی ہے، ان ھذا القرآن، صرف یہی قرآن ہی ہے جو صحیح زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کا علم زندگی کو کہ حسن و جمال کو پیسے سے نہیں جوڑتا، بلکہ انسانی اخلاق کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسانی کردار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میری گاڑی، میری بیوی کہتی میرا شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ اور بڑی خوبصورت ہوگی۔ جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو قرآن یعنی میرا اللہ، یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چھوٹے گھر میں رہے یا بڑے گھر میں رہے، تھوڑی کمائی ہے یا زیادہ کمائی ہے، اگر تیری زندگی میں تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرا کردار اچھا ہے، تو اللہ تیری زندگی میں رنگ بھر دے گا۔ کیونکہ انہو اضحک و ابکا، کہ خوشی لانے والا بھی اللہ ہے اور غم لانے والا بھی اللہ ہے۔ اوپر سے خوشی کا تار ہلا دے تو سولی پہ مسکراتے ہوئے لوگ چڑھ روتے۔ کس خوشی سے حسین اپنی اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے، کس طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے۔ اب الموت تخوفنی، جنگ سے پہلے آپ کا مشہور مقولہ ہے شمر کو، اب الموت تخوفنی، جانور مجھے تو موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو موت بھی خوبصورت لگتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ جب زندگی تھکی ہوتی ہے تو مرنا بھی عذاب نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے، یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ اس دو گتوں میں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو لے آؤ، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ اور ایک آیت، من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبا۔ جو میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے قرآن سے بتایا کہ میرا اللہ کا خوشی لاتا ہے اللہ، اور غم بھی لاتا ہے اللہ۔ خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور غم بھی ایک کیفیت ہے، اور کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو دل میں غم ڈالتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، وہاں کی دنیا ہم سے زیادہ بے سکون دنیا ہے۔ 98 میں امریکہ میں 4 مہینے لگائے تھے، تو ادھر ایک گاؤں آتا ہے دھنولا، اور وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے، ڈیٹرائٹ میں ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ایک ہاسپٹل کے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سال ایک کمپنی اور کئی کمپنیاں دوا بناتی ہیں سکون کی، سکون آور، ایک کمپنی کی دوا امریکہ کینیڈا میں ایک سال میں $13 کروڑ کی فروخت ہوئی، اور ایسی اور کئی کمپنیاں وہ دوا بناتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بنائے گا، من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے گا، من ذکر انثی، عورت یا مرد، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو ایک عالی شان زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے عالی شان درجات پائیں۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں، 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے
اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ وہ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا،
محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف، یہ طول کے ہیں۔